ہاں الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعيشون تموتون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت جو ہمیں نصیب فرمائی ہے، یہ سب سے عظیم دولت ہے. اس لیے کہ حقیقی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی ایمان کی دولت پر ہے. جس پر اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کی نظر کرم پڑ گئی، اسے یہ دولت نصیب ہو گئی. یہ دولت نہ نسل کی بنیاد پر ملتی ہے، نہ علاقے کی بنیاد پر ملتی ہے، نہ خاندان اور ریاست کی بنیاد پر ملتی ہے، اور نہ ہی صلاحیتوں کی بنیاد پر یہ دولت ملتی ہے. یہ صرف اللہ کے فضل سے ملتی ہے. دنیا میں بڑے اونچے لوگ عقل کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے آئے اور چلے گئے، اور اس وقت بھی دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ایمان سے محروم ہیں. اور بہت سے کمزور، کم حیثیت والے، بدصورت اور بد شکل، غریب، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے نواز دیا. اس کا پورا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. وہ جسے چاہتا ہے ایمان سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے. اگر یہ دولت کی تقسیم کا حق انسانوں کے ہاتھ میں مل جاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آدمی اپنے خاندان والے کو، اپنے علاقے والے کو، بڑے رتبے اور دولت مند لوگوں کو، صلاحیتوں والوں کو ہی بانٹتا. پھر بیچارہ جو کمزور ہوتا وہ ایمان سے محروم ہو جاتا، جو صلاحیتوں کے اعتبار سے کمزور ہوتا وہ ایمان سے محروم ہو جاتا، جو کم درجے کا ہوتا اسے ایمان نہیں ملتا. اسے کون دیتا؟ جیسے کم درجے کے لوگوں کو کوئی سلام نہیں کرتا،
ان کی پریشانیوں کو کوئی پوچھتا نہیں تو انہیں ایمان کون دیتا؟ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے اور عرصے سے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا تھا، بڑی مشقتوں کے ساتھ ایمان پر استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، پھر اللہ نے راحتوں کا سلسلہ جاری کیا اور اتنا اونچا درجہ دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا امام بنا دیا اور ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر باش بنا دیا کہ جہاں حضور وہاں حضرت بلال. اتنا نزدیکی اور قرب کا درجہ حضرت بلال کو ملا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ دنیا میں بھی تم میرے ساتھ ہو، قدم بقدم ہو؟ ارے بھائی امام اور مؤذن کا تعلق بہت قریبی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے امام تھے اور حضرت بلال مسجد نبوی کے مؤذن تھے. ہر وقت نگاہیں لگی رہتی تھی حجرے پر کہ کب آپ تشریف لائیں گے اور مصلی پر کھڑے ہوں گے، امامت کریں گے. اتنا قریبی تعلق. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تو جنت میں بھی میرے ساتھ داخل ہو رہا ہے، دنیا میں بھی میرے ساتھ، اور آخرت میں جنت میں بھی میری سواری تیرے ہاتھ میں ہے، اس کی لگام تیرے ہاتھ میں ہے، کیا عمل ہے تیرا؟ تو حضرت بلال فرمانے لگے اللہ سے میرے پاس تو کوئی عمل نہیں. ہاں ایک عمل ہے، شاید اس کی بنیاد پر مجھے اللہ نے درجہ دے دیا ہو، حالانکہ اعمال بھرے پڑے. فرمایا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. ہو سکتا ہے یہی عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو گیا ہو اور اللہ نے مجھے آخرت میں بھی یہ سعادت نصیب فرمائی. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں یہی ہے تیرا وہ عمل. کتنا چھوٹا سا عمل ہے. وضو کیا، ایک تو باوضو ہمیشہ رہنا کہ بے وضو کبھی مسلمان نہیں رہتا، اور پھر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھ لینا. بڑے بڑے درجات حاصل کرنے کے لیے پہاڑ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے چھوٹے چھوٹے اعمال دیے ہیں، انسان ان کا اہتمام کر لے تو وہ بڑے بڑے درجات پا سکتا ہے. تو حضرت بلال جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، ایمان میں داخل ہوئے اور پھر اللہ نے اتنا اونچا درجہ دیا. ایک مرتبہ ناچ رہے تھے، جھوم رہے تھے، چونکہ ان کا ایک اپنا مقام اور درجہ تھا تو حضرات صحابہ بھی ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال تشریف لاتے تو ہم کہتے جاء سیدنا بلال، ہمارے سردار، ہمارے آقا بلال تشریف لائے. صحابہ کہا کرتے تھے. اس وقت نہ ان کی سیاہی کو دیکھا جاتا، نہ اس وقت ان کی بدصورتی کو دیکھا جاتا، نہ ان کی اس وقت غلامانہ زندگی کی طرف نظر دوڑائی جاتی. اب تو ایمان ہے اور اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت ہے. اب درجہ اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا. اب یہ جھوم رہے ہیں, صحابہ پریشان ہیں کہ بھئی ان کو کیا ہو گیا. پوچھا کہ حضرت آپ سے ایسا عمل دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں. کبھی کبھی کسی چیز کا انسان کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے. تو حضرت بلال نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں اور اس پر جھوم رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تقسیم کا حق اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے. اس لیے کہ اگر یہ حق اللہ اپنے پاس نہ رکھتا تو مجھ جیسے سیاہ فام غلام کو ایمان کی دولت کون دیتا. یہ دنیا کے بڑے بڑے مالدار اور دولت مند اور یہ رئیس اور یہ قبیلوں کے سردار اور بادشاہ کیا مجھے ایمان دیتے؟ یہ تو مجھے ساری دن کی محنت کی اجرت میں 2 وقت کا کھانا دیا کرتے تھے, سوکھی روٹیاں. اتنی بڑی دولت ایمان یہ مجھے کہاں سے دیتے؟ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اور جھوم رہا ہوں کہ اللہ تو نے اپنے پاس ایمان رکھا ہے تو تیری نظر مجھ پر پڑ گئی اور مل گیا مجھے, ورنہ یہ دنیا والے مجھے کبھی نہ دیتے. تو بہرحال ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اب اس ایمان کو بچانا ہے اور بڑھانا ہے, حفاظت بھی کرنا ہے, اضافہ بھی کرنا ہے اور اس کی محنت میں ہمیشہ لگا رہنا ہے. کیوں؟ تاکہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے. یہ ساری محنت اس لیے ہوگی تاکہ جب موت آئے تو اس زبان کے اوپر ایمان کے ساتھ کلمہ جاری ہو جائے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جس شخص کا آخری کلام, آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. ساری محنت کیوں ہے؟ تاکہ آخر وقت میں کلمے کی شہادت زبان سے نکلے. یہ جو سارے بزرگان دین اور یہ سارے اولیاء اللہ اور یہ علماء اور یہ ہمارے اپنے بڑے, یہ جو اتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, دن بھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ذکر و تسبیحات میں لگے رہتے ہیں, مشقتوں کو, اس کے گھونٹوں کو پیتے ہیں, تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے تاکہ زبان پر آخری وقت میں کلمہ جاری ہو. کیونکہ اعتبار تو آخری وقت کا ہی ہے. العبرۃ بالخواتین, العبرۃ بالخواتین. کسی بھی چیز میں اعتبار جو ہوتا ہے وہ آخری وقت کا ہوتا ہے. All is well that end is well. جب انجام اچھا ہوگا تو پھر ساری چیزیں اچھی ہے. اگر انجام ہی اچھا نہیں ہوا تو پھر ساری چیزوں کے اچھے ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ چل رہی ہے فیکٹری بہت اچھی, اور جب نفع دینے کا ٹائم آیا تو ساری مشینیں بند پڑ گئی, پروڈکٹ غلط نکل گیا, تو یہ سال بھر کی محنت کا کیا فائدہ؟ جب اصل فصل کاٹنے کا ٹائم آیا تب سارے معاملات کیا ہو گئے؟ بگڑ گئے. اسی وجہ سے اعتبار انجام کا ہے. اور زندگی کا آخری جو مرحلہ ہے یہ اچھا کب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا.
بھائی ہر آدمی کیا چاہتا ہے کہ میرا لاسٹ ایک دم اچھا ہونا چاہیے، لیکن لاسٹ کے لیے پھر فرسٹ کا بھی تو اچھا ہونا ضروری ہے نا. ہاں ایسے ہی سوچنے سے تو ہوگا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ آخری انجام اچھا چاہتے ہو نا، زبان سے کلمہ نکلنا چاہتے ہو نا، تو فرمایا کما تعیشون تموتون، جیسا زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی. لاجیکلی بات ہے. زندگی آپ کی اچھی رہے گی، اللہ کی اطاعت والی رہے گی، رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوگی، حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ ہوگی، حقوق کے ادائیگی کے ساتھ ہوگی، ناحق کسی کا حق چھیننے اور کھانے سے بچنے کے ساتھ ہوگی، اپنی ذمہ داری اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ہوگی، تو تمہاری موت بھی اچھی ہو جائے گی. اور اگر اس کا برعکس ہوگا، اپوزٹ ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بچہ سال بھر سویا رہے، کھیل کود میں رہے، اور وہ سوچے میرا 95% آئے، ایسا ہوتا ہے؟ اس کے لیے تو راگوں کو جاگنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، بہت سارے جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے. سب کھیل رہے ہیں، یہ بیچارہ پڑھ رہا ہے، سب گھومنے پھرنے میں لگے ہیں، یہ بولتا ہے ممی میں نہیں آؤں گا، مجھے پڑھنا ہے. اسی لیے تو دور ڈال دیا جاتا ہے کہ جاؤ بورڈنگ میں وہیں پڑھو، تاکہ گھر کے ماحول سے اس کی تعلیم پر اثر نہ ہو. اللہ ہمارے والدین کو جزائے خیر دے، ورنہ اس ماحول کے اندر پڑھنا تو آسان نہیں ہے. ڈال دیا، اب دن رات ایک ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دن ہو رہی ہے کہ رات ہو رہی ہے. پھر بچہ جو ہے وہ لگا ہوا رہتا ہے، اس کے پیش نظر ایک مقصد ہوتا ہے، اور پھر اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں، اچھے نتیجے مل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو رائے گا تو جانے دیتا نہیں. من جد وجد، جو محنت کرے گا اس کو نتیجہ تو اچھا ملنا ہی ملنا ہے. یہ اللہ کی سنت اور اللہ کی عادت ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی ہوگی ویسی موت آئے گی. جیسی زندگی ہوگی ویسی ہی موت آئے گی. اس لیے اس حساب سے آپ کو تیاری کرنی ہے. اگر ہم نے اس اصول کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیا تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو رحم کرنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. لیکن پھر اپنے آپ کو اس لائن پہ لانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو درست کرنے کی ضرورت ہے. مشائخ نے، علماء نے، اہل اللہ نے اس کے لیے ہمیں 10 باتیں بتائی ہیں کہ جو ان 10 باتوں پر عمل کرے گا، ان 10 باتوں کی فکریں کرے گا کہ بھئی میری زندگی میں یہ چیزیں رہیں، تو انشاءاللہ اس کا انجام بہترین ہوگا. مرتے وقت اللہ اس کو ایمان پر موت دیں گے، جو انسان کی زندگی کا اصل محنت کا مقصد ہے، ورنہ سب بیکار ہے. 10 باتیں بتائی کہ اس کا اہتمام کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہارا انجام بہتر ہو جائے گا. اس میں سب سے پہلی چیز جو فرمائی وہ ہے نگاہوں کی حفاظت. کہ اگر ایک آدمی خاتمہ بالخیر چاہتا ہے کہ اس کا انجام بہتر ہو جائے اور موت کے وقت اس کے زبان پر کلمہ جاری ہو جائے اور اللہ کی رضا والی موت اس کو نصیب ہو جائے، تو سب سے پہلے اس کو اپنی زندگی میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی.
کہ نگاہوں کا غلط استعمال اور نگاہوں کا غلط جگہ پر پڑنا یہ اسے موت کے وقت کلمے سے محروم کر دے گا. اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ اگر اس کی عادت انسان کو پڑ جائے اور وہ ان چیزوں میں لگا رہے تو یہ اسے موت کے وقت کلمے سے محروم کر دے گی. یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے النظر سہم مسموم من سہام ابلیس, کہ بد نظری کسی غیر محرم پر غلط نظر ڈالنا یہ ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. ایک تو تیر ہوتی ہے کہ کسی نے کمان سے تیر چھوڑا اور لگ گیا تو وہ ویسے ہی مر جاتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ بچنے کے چانس بھی ہوتے ہیں. لیکن پہلے زمانے میں چونکہ جنگیں ہوتی تھی تو ان کو بہت سارے نئے نئے ترکیبیں بھی آتی تھی, تو وہ لوگ تیروں کو زہر کے اندر ڈال کے رکھتے تھے, جس کی وجہ سے ان تیروں کی لکڑیوں میں اور اس کے پھل میں زہر جو ہے وہ چڑھ جاتا تھا. اب جب یہ تیر کسی کو مارنا اور وہ لگ جائے تو بچنے کے کوئی چانس ہوتے ہی نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد نظری کو خالی تیر سے تعبیر نہیں کیا کہ یہ ایسا ہی جیسے کسی کو تیر لگے, بلکہ فرمایا یہ زہر آلود تیر ہے جو شیطان خاص طور پر کسی کو شکار کرنے اور اس کو بالکل ختم کر دینے کے لیے استعمال میں لاتا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. تو پہلی شرط اور پہلی چیز جو بتائی وہ کیا کی کہ بھئی اپنے نظروں کی حفاظت کریں اور غلط جگہوں پر اپنی نظروں کو ڈالنے سے بچانے کی کوشش کریں. جب آدمی ان سب چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اب اس کے دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی. ارے بھائی جب سب انہی چیزوں کی دل میں محبت آ گئی تو دل میں ظاہر سی بات ہے خدا کی محبت کہاں سے رہے گی. دیکھیے ایک بیوی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے شوہر کے لیے ہر طرح کی تکلیف برداشت کرتی ہے, بیماری میں, دکھ میں, خوشی میں, ہر حال میں اپنی شوہر کے ساتھ رہے گی اور ہر طرح کی تکلیفیں, بھوک پیاس فاقہ سب چیزیں برداشت کرے گی. لیکن اگر کسی غیر عورت کے اوپر شوہر نظر ڈالتا ہے اور نظر ڈالے ہوئے ہے تو اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار. تو جب ایک بیوی جس کے ساتھ محبت عارضی ہے, ٹیمپرری محبت ہے, بھائی جب تک زندگی ہے تب تک محبت ہے باقی تو ختم, وہ اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس محبت کے اندر غیرت والا معاملہ ہے کہ بھائی سب کچھ چلے گا لیکن یہ نہیں چلے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ جس دل میں میری محبت ہونا چاہیے اس دل میں تو نے غیر کو بسا کے رکھا ہے. اللہ بھی پھر اس دل کے اندر اپنی محبت نہیں ڈالتے. محبت بھی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے, پھر اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی محبت سے محروم کر دیا جاتا ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ افضل التابعین ہیں, صحابہ کے شاگردوں کو تابعین کہا جاتا ہے, اور تابعین کے اندر نمبر 1 پر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے توحید اور اللہ کی وحدانیت ایک دھوبن سے سیکھی
کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے آپ نے سیکھی؟ فرمایا کہ میرا ہمسایہ اور پڑوسی ایک دھوبی تھا، گرمی کا موسم تھا، میں اپنی ٹیرس کے اوپر آرام کر رہا تھا. بھئی جب گرمی وہاں ہوتی ہے تو بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، تو لوگ جو ہے گرم علاقوں میں چھتوں پر چلے جاتے ہیں آرام کرنے رات کے وقت. فرمایا کہ میں آرام کر رہا تھا، مجھے پڑوس سے دھوبی اور دھوبن کی آپس میں جھگڑے کی آواز آنے لگی. تھوڑا میں نے بھی توجہ دیا کہ کیا چل رہا ہے، تو دھوبن اپنے شوہر دھوبی سے کہہ رہی تھی میں تیرے ساتھ جب سے ہوں، شادی جب سے ہوئی ہے، یہ تکلیف میں نے برداشت کیا، میں نے کچھ نہیں کہا اور میں فاقے برداشت کرتے رہی، میں نے صبر کیا، اور اس کے علاوہ جتنی اور تکلیفیں ہیں میں صبر کرتی آئی اور کرتی رہوں گی، لیکن تو کسی غیر محرم عورت کے اوپر نظر ڈالے گا وہ مجھے برداشت نہیں ہے، پھر میں تیرے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ بڑے لوگ تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑی بڑی باتیں سمجھ جایا کرتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ اس کی بات کے بعد میں نے اپنی نظر قرآن پہ دوڑانا شروع کی تو میرے سامنے قرآن کی ایک آیت آئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن اللہ اپنی محبت کے اندر کسی کی پارٹنرشپ کو برداشت نہیں کر سکتا. بولے اس کی وجہ سے مجھے توحید سمجھ میں آئی کہ اصل توحید یہی ہے کہ اللہ کی محبت میں پھر کسی کی پارٹنرشپ اور شرکت نہیں ہونا چاہیے. حقیقت کہوں تو مجھے بھی یہ واقعہ سمجھنے کے بعد ہی سمجھ میں آیا حقیقت میں کہ توحید کیا چیز ہوتی ہے، اور اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ کیوں اللہ ہر گناہ کو، زنا کو معاف کر دے گا، شراب کو معاف کر دے گا، بڑے بڑے اور خطاؤں کو معاف کر دے گا، کچھ ایسے جس کو جلا ولا کے نکال کے واپس جنت میں ڈالے گا اگر ایمان ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا. کیونکہ محبت میں غیرت ہوتی ہے. محبت میں کیا ہوتی ہے؟ غیرت ہوتی ہے، اور اللہ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں. وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ میری محبت کے اندر تیرے دل میں کوئی اور ہو. جب دنیا کے لوگ نہیں برداشت کر سکتے تو خدا کی بات تو الگ ہے. تو بہرحال سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نگاہوں کی حفاظت ہے، ورنہ اللہ کی محبت سے ہم محروم کر دیے جائیں گے. اب اگر ایک انسان جب نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، مشقت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، دل پر آرے چلتے ہیں، قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن وہ کوشش کر کے بچا لیتا ہے. تو کیا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے خوف اور میرے ڈر کی وجہ سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو ایسا ایمان دیتا ہوں جس کی حلاوت اور مٹھاس وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے. یہ اس کے بدلے میں اس کو ملتا ہے. ایک بہت بڑے محدث ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مشکات کی شرح لکھی مرقات. وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس نیک عمل کی وجہ سے اپنے دل میں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرے گا تو یہ حلاوت اب اس کے اندر ہمیشہ کے لیے رکھ دی جاتی. ایسا نہیں کہ بس ایک مرتبہ مٹھاس محسوس ہوئی، کیونکہ مٹھاس تو ہم کو اور بھی موقعوں پر محسوس ہوتی ہے. جیسے کوئی ایک آدمی گرمی کا موسم ہو اور اس موقع پر اسے ایک بہترین روح افزا اس میں برف کے چھوٹے چھوٹے کیوبس ڈال کر اچھے سے گلاس میں اس کو دے دیا جائے، اور جب وہ اس حالت میں اپنے
منہ کے ذریعے حلق میں وہ شربت کو پہنچاتا ہے تو اس کی مٹھاس اس کو محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ وقتی ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں ختم ہو گئی۔ حضرت مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب اس کی یہ مٹھاس ہمیشہ اس کے دل میں بٹھا دی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس سے ہمارا اصل مدعا ثابت ہو رہا ہے جو ہم جس پر بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے دل میں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس بٹھا دی گئی تو اب اس کا ایمان بھی محفوظ ہو گیا، اب اس کی موت تک ایمان محفوظ رہے گا۔ انشاءاللہ اس کی موت کلمے والی ہوگی، ایمان پر ہوگی، یعنی یہ عمل یہ اس کے لیے کلمہ پڑھانے کا اور حسن خاتمے کا ذریعہ بن جائے گا۔ جیسے اس کا برعکس ہے کہ اگر آدمی اس کی حفاظت نہیں کرتا، بدنگاہیوں میں پڑا رہتا ہے، تو یہ اللہ کی محبت سے محروم کر دیتا ہے اور کل وہ کلمے سے بھی کیا ہو جائے گا؟ محروم ہوگا۔ تو اسی طرح سے اس کا اپوزٹ، اگر وہ اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا کرتے ہیں، یہ حلاوت اور مٹھاس اس کے لیے ہمیشہ رکھ دی جاتی ہے، جس کے بدلے میں اس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں ایمان کی حلاوت ہے؟ یا کیونکہ ہمارے پاس تو مٹھائی کی حلاوت ہے، شربتوں کی حلاوت ہے، مندی اور مرغیوں کی حلاوت ہے، ہاں بریانیوں کی حلاوت ہے، سینوں اور دلوں میں بھری پڑی ہے، الحمدللہ ایمان کی بھی حلاوت ہے، لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے دل میں ایمان کی حلاوت ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر آپ فکر مند ہیں کہ بھئی میرا خاتمہ کلمے پر ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ایمان کی حلاوت ہونا چاہیے۔ اب کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ جزائے خیر دے ہمارے بزرگان دین کو اور علماء کرام کو، انہوں نے اس کی بھی کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ انشاءاللہ ان نشانیوں کو ہم آئندہ ہفتے اللہ نے زندگی دی تو سنیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔